بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء، اور ہر چیز یجری جاری ہوتی ہے بمشیۃ اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وعلمہ، اور اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، وقضائہ وقدرہ، اور اللہ کے فیصلے اور تقدیر کے ساتھ، غلبت مشیتہ، غالب ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت، المشیئات کلہا، تمام مشیتوں پر، تمام چاہتوں پر، وغلب قضاؤہ، اور غالب ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، الحیل کلہا، تمام تدبیروں پر، یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، وہو غیر ظالم، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ابداً ہمیشہ، کبھی بھی، لا یسأل، نہیں سوال کیا جائے گا، عما یفعل، ان کاموں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہم یسألون، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ مطلب ہے تمام کام اللہ تعالیٰ کی مشیت، علم، فیصلے اور تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت تمام لوگوں کی چاہت پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کی تدبیروں پر غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کبھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے افعال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جائے گا، لوگ جو کام کریں گے لوگوں سے ان کے افعال کا پوچھا جائے گا۔ یہاں پہ چند الفاظ استعمال ہوئے ہیں، مشیت، علم، قضاء اور قدر۔ ان کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ مشیت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں بندوں کو نیکی اور برائی کا اختیار دوں۔ اب بندے کی مرضی کہ نیکی والا اختیار استعمال کر کے نیک کام کرے یا برائی والا اختیار استعمال کر کے گناہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی چاہت سے دونوں اختیار دینا، یہ مشیت کہلاتا ہے۔ دوسرا لفظ علم ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں جو کچھ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص نے اپنے اختیار سے اطاعت والے کام کرنے ہیں یا نافرمانی کا ارتکاب کرنا ہے تو یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تیسرا لفظ قضا ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب کسی کام کے لیے خیر کے اسباب اختیار کرتا ہے یا شر کے اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کام کے ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، یہ قضا ہے۔ اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ بندوں نے فلاں فلاں کام کرنے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا، یہی قدر اور تقدیر کہلاتی ہے۔ وفی دعاء الاحیاء للاموات، اور زندوں کے مردوں کے لیے دعا کرنے میں، وصدقاتہم، اور ان کے لیے صدقات کرنے میں، منفعۃ للاموات، یہ نفع ہوتا ہے مردوں کے لیے۔ زندہ لوگ جو مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو اس کا نفع ان کو پہنچتا ہے۔ انسان خود عمل کرے اور پھر اس کا اجر و ثواب بھی خود حاصل کرے، اس کا اجر بھی خود حاصل کرے تو اس کو تو ثواب کہتے ہیں، لیکن عمل کر کے اس کا اجر کسی اور کو دے دے تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کے ہاں برحق ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اس طرح ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو اس میں دعا ہے مردوں کے لیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے دعا کرنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے، ایصال ثواب کا فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ یستجیب الدعوات، قبول کرتے ہیں دعاؤں کو، ویقضی الحاجات، اور پوری کرتے ہیں ضرورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ بندہ جب دعا میں کوئی چیز مانگتا ہے تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعین ہی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں، کبھی ایسا کہ اس مطلوبہ چیز کے بجائے بندے پر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اجر ذخیرہ فرما لیتے ہیں اور آخرت میں پھر وہ عطا کریں گے۔ تو اس لیے دعاؤں کا خوب اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔